hazil bai' abadan, kami tidak akan melepas, kami tidak akan meninggalkan, kami tidak akan melanggar bai'at kami ini selamanya, katanya. Wala naslubuha abadan, dan kami tidak akan mencabutnya selamanya. Allah. Fabaya'na fa'akhaza alaina wa syarata wa yu'tina ala zalikal jannah. Nah, mudah-mudahan kita ini saling mengingatkan saja, ya, saling mengingatkan apa yang kita telah ikrarkan. Para santri berkali-kali berikrar, kita semua berkali-kali berikrar. Ya, mari, ilmu ngiring itu yang perlu, ya. Mudah-mudahan kita tetap ngiring, ya. Guru kita ngiring Nahdlatul Watan kita, ya, sampai kita bisa ngiring masuk surga. Kalau Syed Ayyub dulu pernah beliau waktu pengajian di masjid, beliau mengatakan, ij'alni Nahdlatul Watan fid dunya wal akhirah, katanya. Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dan catat aku menjadi warga Nahdlatul Watan dunia akhirat, katanya. Masya Allah. Itulah keyakinannya, ya. Dunia akhirat dia minta untuk ngiring guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh, Masya Allah, Syekh Mustafa Sayyid Sayyid Muhammad Ahmad Ar-Ruqaimi. Beliau itu selalu mendoakan ij'alha ma'murah ila yaumil qiyamah, kata beliau. Jadikanlah dia makmur, subur, terus rame sampai hari kiamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahdlatul Watan, lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama, mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Angkat, mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, mencapai negara yang adil dan makmur dengan kerelaan yang Maha Esa. Nahdlatul Watan tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat beragama. Nahdlatul Watan tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat agama. Sebagai umat yang beragama harus menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya.
Nahdlatul Watan lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita. Ketuhanan adalah sila yang utama, mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, mencapai negara yang adil dan makmur dengan keridhaan yang Maha Esa. Nahdlatul Watan tetap dalam pengabdiannya untuk membina umat beragama. Nahdlatul Watan tetap dalam pengabdiannya ikut membina umat beragama. Sebagai umat yang beragama harus menjadi tolak rohaninya, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Untuk jasmani serta rohaninya, bukan jasmani doang. Kalau jasmani doang tidak cukup, harus rohani. Inhad ilar ruh, ya, inhad ilar ruh, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Nah, mari bergegas, bergerak untuk rohani kita. Ya, untuk rohani kita. Masya Allah, Maras Nahdlatul Watan ini sangat dikagumi oleh Gubernur Kalimantan Timur kemarin. Luar biasa katanya. Inilah Nahdlatul Watan katanya. Masya Allah. Inilah, kalau dia renungkan, ketahui makna isinya sangat luar biasa. Nahdlatul Watan. Ya. NKRI. Harga mati itu. Nah, masalah ikut serta membina keutuhan bangsa dengan ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohani. Ya, kalau bangsa ini utuh, aman, orang mencari rezeki juga aman, ya, orang belajar juga aman, ibadat aman, maka jasmani rohani itu menjadi sehat. Alhamdulillah, itulah Nahdlatul Watan. Demikian pengantar, ya. Talibat, tulab, silakan, ada yang jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Hayya ghanuna sidana ya fata sasang Indonesia, balighil ayama wal layaliya,
nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa fasta'iz bihizbina Yahya la nubali la numal man yas'a lil ma'ali la yakhsha min husumi Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sillatu bali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi hayya ghanuna sidana ya batasasab andana balighil ayyama wal layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa fasta'iz bihizbina Yahya la nubali la numali man yas'a للمعالي لا يخشى من حسومه إندونيسيا أنت رمز يا اتحاد sasak Indonesia ilal amam sillatu bali lakil bidaya ittihadi lakil bidaya ittihadi hayya ghanuna sidana ya fatasasab Indonesia balighil ayyama wal layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa fasta'iz bihizbina Yahya la nubali la numali man yas'a lil ma'ali la yakhsha min husumi Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sillatu bali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi kami benihan Nahdlatul Watan yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar seluruh bersatu raka. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan.
teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta terus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena nafsu. Mari kita lenyapkan agar nahdlatul watan yang perwira, hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan puji. Mari kita lenyapkan agar nahdlatul watan yang perwira, hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Kita hindarkan pengaruhnya. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar nahdlatul watan yang perwira, hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Marilah kita hindarkan pengaruh dan durhaka, teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar nahdlatul watan yang perwira, hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Marilah kita hindarkan pengaruhnya syaitan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar nahdlatul watan yang perwira,
hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Ya, para tulab jangan ada yang bergeser, jangan ada yang pulang juga. Ya. Jangan ada pulang, mana lalu maulid doang. Cuma tak maulid malik. Ya, Assalamualaikum. Tulab talibat dan para hadirin hadirat semua, beliau sebentar lagi akan hadir. Kita sekedar doa nanti, ya. Tidak ada yang selaman, tidak ada. Karena beliau akan langsung berangkat. Coba dihibur kita dulu, MAK ke 1. Nah, selawat dulu, selawat. Sini. Sini. Muallimin 1, muallimin sanawiyah. Vokalis selawat, masing-masing sekolah silahkan naik. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah silakan naik jemaah. Ya Habib Muallimin, vokalis MTS Muallimin silakan naik.
APK ya Rasulullah salawatullah alaika anta syamsun anta badru anta nurum fawqa nuri anta iksir wa ghali ya Rasulullah anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya Rasulullah. Tim hadrah sudah datang. Pada milih masa sendirian saya doang. Yang dipanggil tidak mau naik. Gimana ini? minan unsyuran liwa'ana ya rijal ala sunan wansuranhum fil ashaya. لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن
انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبور ذات الوطن فاضنها دائما من الفتن واهدي الرجال وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا وانصرنهم العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال angkat Ituan. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'a nahdatil watan wahfadhan hadaik Hai, assalamualaikum. Langsung belum pengajian. Langsung belum sadar. Kalimatul wada. Aku kalimatul wada. Al-an atau mata? Al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستمر إلى
barnamaj bahwa kalimat wan nasaih wa kalimatul wada' min al-muhtaram Dr. Sayyid Muhammad bin Ahmad Ar-Ruqaimi Al-Husaini. Wal waqtu mufawwad ilaih. Wa yutarjimuhu Fuad. Fadal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، نشكر أولا معهد نهضة الوطن ممثلة برئيستها أمنا المجاهدة البارة الناسكة الحاجة ستي ريحان زين الدين عبد المجيد، والشيخ زين الدين الثاني والشيخ خير الفاتحين على استضافتهم لنا في هذه الشهرين السابقين. فقد جلسنا هنا في هذه المدة أكثر من شهرين وأسبوع، فنشكرهم على استضافتهم لنا ولأهلي ولابني، ونقول لهم جزاكم الله عنا كل خير، ونقول جزاكم الله عنا وعن والدنا السيد أحمد الرقيمي رحمه الله تعالى كل خير. نشكركم على حسن استضافتكم وحسن استقبالكم لنا، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama beliau menyampaikan salam ta'zim, salam penghormatan, wabil khusus utamanya kepada Rais Am Dewan Musyasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Ummuna Hajjah Siti Rayhanun Zainuddin Abdul Majid, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tungguru Ki Haji Lugudi Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI, dan wabil khusus kepada Tungguru Haji Lugudi Muhammad Khairul Fatihin SOS MM. Beliau menyampaikan syukur yang tak terhingga khususnya kepada beliau-beliau dan seluruh keluarga beliau yang telah menyambut dan mengundang dan menyambut kedatangan beliau sehingga bisa beliau tinggal di sini selama 2 bulan. Selama 2 bulan beliau melaksanakan pengajian-pengajian, dan itu semuanya berkat daripada istidafah, berkat sambutan daripada Maulana Syekh Hamzan Wadidwa yang telah mendatangkan beliau di tempat kita yang sangat mubarak ini. Dan beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan yang telah engkau
berikan kepada kami, bahasan beliau. Jazallahu anna wa an walidina As-Sayyid Ahmad Ar-Rukaimi khairul jaza. Beliau mendoakan semoga antum semua, semoga kita semua, wabil khusus kepada Rais Am dan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan dan para guru-guru kita, para masyayikh kita. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa pelungguh kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa pelungguh kami atas kebaikan pelungguh kami kepada kami, bahasan beliau, dan tentunya kepada orang tua kami yaitu As-Sayyid Ahmad Ar-Rukaimi Al-Qudaimi Al-Husaini rahimahullahu taala. Thumma نخبركم ونأمركم يا أيها الطلاب الطالبات ويا أيها الحضور أجمعين ويا أيها المشايخ والحاضرين أجمعين اشكروا الله عز وجل واحمدوه. احمدوا الله عز وجل أن الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة عظيمة أن كنتم من أبناء نهضة الوطن وكنتم من النهضيين والنهضيات وكنتم تحت راية الإمام القطب الأكبر الشيخ زين الدين الأول رحمه الله تعالى، والآن تحت راية أمنا ريحان وتحت راية الشيخ زين الدين الثاني. فأنتم الحمد لله أصبحتم تحت راية العلماء والأولياء وكنتم تحت لوائهم، فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الاصطفاء وعلى هذا الاختيار. الله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فاحمدوا الله أن كنتم تحت هذه الراية، فحافظوا وقدروا هذه النعمة. يقول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فاشكروا هؤلاء وقدروا هذه النعمة حق قدرها. Beliau mengajak kita semua untuk selalu bertahmid, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar. Laqad an'amallahu 'alaikum ni'matan 'azimah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita semua nikmat yang sangat besar. Kita dijadikan menjadi abna'i Nahdlatul Watan, menjadi anak-anak Nahdlatul Watan, generasi-generasi Nahdlatul Watan, menjadi pelajar Nahdlatul Watan, menjadi murid guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dan kita dijadikan menjadi nahdiyin wan nahdiyat, menjadi warga-warga Nahdlatul Watan di bawah bendera daripada tahta rayati al-mujahidah Ummina Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, di bawah naungan, di bawah bimbingan beliau dan di bawah naungan dan bimbingan daripada Maulana Syekh Hamzan Wadidwa, dan wabil khusus kepada beliau kepada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yaitu Qutbul Aqtab Sultanul Awliya, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Al-Awwal, bahasan beliau. Karena beliau selalu di dalam pidato-pidato, dalam pengajian-pengajian beliau tidak lupa beliau menyampaikan hal ini supaya kita menyadari bahwa ini merupakan nikmat Allah yang besar bagi kita. Kita dijadikan sebagai murid-murid beliau, murid-murid yang dipilih menjadi pengikut setia, menjadi murid yang setia kepada beliau untuk terus berjuang di Nahdlatul Watan. Itulah sebabnya beliau memesan kepada kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama imamnya, dan imam kita yaitu Maulana Syekh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu beliau adalah Syekhul Akbar
Imamul Kabir, beliau adalah Imam Al-Mujahid, dan kita sudah tahu bersama, kita sudah ketahui bersama, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau nanti di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Di hari itu kami akan memanggil seluruh umat manusia ya di bawah imam-imam mereka, di bawah pimpinannya imam-imam mereka. Dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngiring guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dan ngiring Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah, termasuk juga mengiring yaitu Maulana Syekh Hamzan Wadi II yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar jasanya beliau kepada kita semua. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur dengan apapun. Jasa beliau sangat luar biasa. Oleh karena itu beliau menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Dan barang siapa yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dari jasa seseorang, ya, jasa gurunya, jasa orang tuanya, maka hendaklah dia bisa berbalas jasa dengan baik. Hendaklah dia selalu patuh kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Fa illam tukafi'u fad'u lahu. Kalau engkau tidak bisa berbalas jasa, minimal engkau selalu mendoakannya. Dan beliau juga menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah yang besar ini, maka aku akan tambah nikmatku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menyampaikan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentu harus bersyukur juga kepada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, kepada Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah, dan kepada Maulana Syekh Hamzan Wadi II sebagai murabbi kita, sebagai mursyid kita. Beliau adalah khalifah daripada Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Al-Awwal. Beliau adalah pengganti daripada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berterima kasih kepada jasa-jasa beliau. Man la yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidak bersyukur orang, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. ثم إن هذه المعهد والمتمثل برئاسة الشيخ زين الدين الثاني يستضيفون المشايخ من مكة المكرمة ومن المدرسة السلطية، ويستضيفون كذلك المشايخ من آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستضافوا بالأمس الشيخ مصطفى، وجاء الشيخ أحمد يار واستضافوني، وما زالوا ما شاء الله مستمرين باستضافة المشايخ واستدعائهم إلى هذا المكان المبارك لكي يحضروا لكم أهل مكة وعلماء مكة إليكم، فكأنكم قد عشتم في مكة، وكأنكم قد نظرتم إلى أهل مكة ونظرتم إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله أن الله قيض لكم رئيسكم والرئيسة أمنا المجاهدة ست ريحان زين الدين عبد المجيد على حرصهم على استضافة هؤلاء المشايخ واستدعائهم إلى هنا حتى تروهم وتنظروا إليهم وتسلموا عليهم. فالحمد لله على هذه النعمة. Kemudian nikmat yang berikutnya bahasan beliau, bahwa tradisi kita di Nahdlatul Watan dari sejak zaman hayatnya guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh sampai saat sekarang ini dilanjutkan oleh guru kita Maulana Syekh Hamzan Wadi II, selalu mengundang para ulama-ulama dari Mekah, dari Ahlul Bait, dari zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu datang ke tempat kita niki bahasan beliau, ya, mengundangnya, kemudian menyambutnya dengan baik, kemudian menjaganya dan sebagainya,
melayani apa yang mereka butuhkan dan sebagainya, itu merupakan nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Seakan-akan di saat kita bertemu dengan beliau, dengan Maulana Syekh Abu Abdullah Mustafa Abi Zayyan At-Tilimsani, kemudian dengan Syekh Ahmad Yar yang masih berada di tengah-tengah kita. Begitu juga para ulama-ulama sebelumnya, para masyayikh-masyayikh kita sebelumnya dari Makkah Al-Mukarramah. Tentu di saat kita bertemu dengan beliau di tempat ini, seakan-akan kita semua sedang berada di Mekah, bahasan beliau. Karena kita melihat langsung orang-orang yang para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah yang datang dari Mekah, termasuk juga dari Ahlul Bait, termasuk beliau dan keluarga beliau. Alhamdulillah, beliau sangat senang, bahagia sekali ya dengan kita menyambut beliau dengan sebaik-baiknya di tempat niki. Dan di mana-mana beliau selalu menyampaikan hal itu karena beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita yang sangat luar biasa niki. فعليكم بعد توالي هذه النعم عليكم شكر الله عز وجل، وقد نبهنا عليكم بهذا الأمر، وكذلك عليكم بالعهد والوفاء والتمسك بهذا الصرخ العلمي العظيم. فعليكم بالوفاء وبالعهد والانتماء تحت راية المجاهدة أمنا ست ريحان زين الدين عبد المجيد والشيخ محمد زين الدين الثاني. فعليكم أن تنتموا تحت رايتهما وراية الشيخ خير الفاتحين، فتنتموا تحت رايتهم وتكونون مخلصين لهم وتوفوا بالوعود والعهود. فلا بد أن تتحزبوا تحت رايتهم وتكونون تحت حزبهم وتكونون مخلصين لهم وتسمعون وتطيعون. فهذا من باب الوفاء ورد الجميل لهم. فلا تضيعوا أنفسكم بأن تتركوا هؤلاء. فمن يترك ومن ينقض العهد فإنما هو الخسران وهو الذي يخسر. فأما هم ما شاء الله يعني ما زال تحفهم علماء مكة، فمن يتركهم فهو الذي خسر. أما هم ما شاء الله علماء مكة وأهل البيت من مكة معهم وهم فيهم ومعهم بالدعاء والإخلاص وبالدعاء لهم. فلذلك عليكم ألا تتركوا هؤلاء الصرخة العلمية العظيمة في لومبوك، وإن شاء الله ستنتشر في كل أرجاء إندونيسيا وإن شاء الله في العالم أجمعين. Beliau menyampaikan kepada kita semua, hendaklah kita selalu sami'na wa ta'na, selalu setia terhadap janji baiat kita, bahasan beliau. Apa yang telah kita ucapkan, janji baiat yang sudah kita ucapkan di hadapan Maulana Syekh, guru besar kita Al-Muwafullah Maulana Syekh, di hadapan Maulana Syekh Hamzan Wadidwa, di hadapan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasika Al-Barrah, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Setiap kita dijazahkan, setiap kita dibaiat, setiap kita berikrar untuk selalu setia, ikhlas, setia ngiring perjuangan beliau dari dunia sampai akhirat. Hendaklah kita selalu ingat bahasan beliau al-wafa. Al-wafa itu kita menepati janji. Jangan sampai kita ingkar janji, jangan sampai kita membatalkan janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan beliau. Hendaklah kita selalu berada di rayahnya beliau, di bawah benderanya beliau. Jangan sampai kita berubah haluan bahasan beliau tadi. Supaya selalu kita istiqamah melaksanakan seluruh perintah-perintah beliau. Apa yang telah beliau wasiatkan, apa yang beliau perintahkan, hendaklah kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah, dan tentunya dengan penuh keikhlasan bahasan beliau. Hendaklah kita ngiring itu dengan ikhlas, karena ikhlas itu merupakan rahasia dari segala perjuangan. Kalau kita tidak ikhlas, maka tidak ada gunanya perjuangan kita. Itulah pesan beliau tadi. Dan tentunya kalau kita sudah ngiring beliau, ikhlas ngiring beliau,
kita juga seperti mengiring ulama-ulama kita yang dari Mekah. Intinya beliau menyampaikan bahwa kita sebagai murid Al-Muwaffiqullah Maulana Syekh harus tetap setia di dalam Nahdlatul Watan. ثم نوصيكم بالاستمرار في طلب العلم ألا تنقطعوا، فمن تخرج لا ينام بل لا بد أن يكمل مسيرته العلمية، فاطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، فالعلم ليس له نهاية، فعليكم بالاستمرار. إذا تخرجتم من معهد دار القرآن والحديث المجيدية استمروا في الكليات واستمروا في الماجستير والدكتوراه، وهكذا السلسلة العلمية ليست لها نهاية. وحتى إذا أخذتم الدكتوراه استمروا في طلب العلم على يد المشايخ. العلم بيد الصدور، لكن الشهادات إنما هي يعني كأسباب لأجل قوام الحياة ولأجل أمور أخرى ولكي يعم نفعك ويكثر الانتفاع بك. فلذلك عليكم بالاستمرار في طلب العلم وألا تنقطعوا. فأنا إن شاء الله سأسافر إن شاء الله إلى مكة، وهناك في مكة أنا أدرس طلاب وفي نفس الوقت أنا طالب علم، وسأذهب إلى مصر إن شاء الله بإذن الله تعالى أدرس الدكتوراه هناك، وحكون طالب علم مثل ما كنت هنا شيخا سأكون هناك طالبا. فطلب العلم ليس له نهاية، فلذلك عليكم أن تستمروا وألا تنقطعوا في طلب العلم. ولأجلك كان يدعو هذا الدعاء كثيرا الوالد رحمة الله عليه، وهو مأثور عن الأئمة الكبار عن إمام الحرمين الجويني وغيره: اللهم لا تقطعنا عن طلب العلم بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل، فاحرصوا ألا تنقطعوا عن طلب العلم. Kemudian wasiat beliau, hendaklah kita semua santri-santri Nahdlatul Watan, tulab talibat, Ma'had Darul Quran wal Hadis untuk selalu istimrar menuntut ilmu, terus menerus menuntut ilmu. Tidak bosan-bosannya kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah selesai di Ma'had, bahasan beliau, kita lanjutkan di kuliah adab Institut Agama Islam Hamzan Wadi, kita kuliah dengan fakultas-fakultas yang banyak di sana. Kemudian bisa kita lanjutkan ke magister, kemudian ke doktor. Bahasan beliau juga sedang melaksanakan melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar Mesir, yaitu di doktor. Padahal beliau sudah doktor, tapi mau beliau doktor lagi supaya murakkab doktornya. Nah, itulah beliau itu, Masya Allah, luar biasa. Karena semangat ilmu, bahasan beliau, ilmu itu harus kita tuntut dari minal mahdi ilal lahdi, dari boyan ibu kita sampai kita masuk liang lahat. Jadi semua kita menuntut ilmu, kita tidak akan pernah bosan menuntut ilmu. Dan beliau selalu mendoakan supaya kita tidak terputus menuntut ilmu. La taqta'na anhu biqati'. Ya Allah, janganlah engkau putuskan kami dari ilmu itu dengan adanya kesibukan-kesibukan duniawi dan yang lain-lain, supaya terus kami menuntut ilmu sampai akhir hayat kami. Itu bahasan beliau tadi, selalu itu menjadi doa beliau setiap ada majelis. Di akhir majelis beliau selalu mendoakan kita dengan doa yang tadi, dan bahkan beliau mengatakan, andai kata pun kalian sudah selesai doktor, tetap kalian hadir di majelis para masyayikh, bahasan beliau, untuk menuntut ilmu. Itu pesan beliau yang terakhir mungkin karena waktu niki. ثم اجتهدوا في طلب العلم واحرصوا على تضيعوا أوقاتكم، ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره، فاحرصوا على الوقت، اعمروا أوقاتكم، لا تضيعوا الأوقات فيما لا نفع له، اجتهدوا في طلب العلم، فأنتم الآن في سن مبكر، فاحرصوا ألا يفوتكم هذا الخير وألا يفوتكم هذا العلم في هذا العمر المبكر. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه فرصتكم الذهبية فلا تضيعوها. فلذلك يعني حافظوا على الأوقات
وكذلك قووا حفظكم في المتون العلمية وفي الحفظ القرآن الكريم وغير ذلك. فهذا الاجتهاد مهم جدا، لا ينال العلم براحة الجسد. والله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا بد من شدة ولا بد من عزم. ويقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا بد من قوة وهمة قوية جدا تعلو بها لكي ترقوا وتترقوا إلى المراتب العالية جدا. فعليكم بالجد والاجتهاد وحفظ الأوقات. Sudah paham ya? Paham. Bahasan beliau, nenek pada lalu malas. Nenek pada girang malas. Ya. Terus menerus, sungguh-sungguh. Sebab ilmu itu tidak bisa kita peroleh dengan senang-senang saja tidur saja. La yanalul ilmu birahatil jasad. Maka jaga waktu, ya, jam belajarnya, jam sekolahnya, ya, tulab, jangan selesai orang ngaji saja datang, enggak, harus pagian hadir, dawamul hudur, ya, tetap hadir, disitulah keberkatan. Kalau paham tidak paham itu bukan urusan kita, ya, mari kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari kita jalur-jalurnya untuk kita mendapat keberkatan itu kita jalani, ya. Dawamul hudur wa dawamut tuhur. Jangan malas kata beliau, tetap hadir, ya, sebab tidak ada libur walaupun bulan Maulid, ya, tidak ada libur. Itulah singkatnya pesan beliau tadi. ثم عليكم يا أيها الطلاب المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لكذلك للمعهد العلمي الذي أنتم منتسبون إليه، المحبة لنهضة الوطن، والمحبة للرئيسة أمنا المجاهدة ست ريحان زين الدين عبد المجيد والشيخ زين الدين الثاني والشيخ خير الفاتحين. فعليكم بالمحبة والإخلاص، فلا بد أنكم تكونون متمسكين ويدا واحدة وتحت راية واحدة، لأن الوصول والطريق والوصول إلى الله عز وجل لا بد من شيخ تسير إليه، ولا بد يكون الذي يوصلك إلى الله هو شيخ واحد، لأنهم يقولون أن المشايخ ثلاثة: شيخ الفتح وشيخ الطريقة وشيخ العلم. فشيوخ العلم شيوخ الكتب وشيوخ العلوم هؤلاء كثيرون جدا. وفي شيخ التزكية والتسليك، هذا الذي يسلكك ويهذبك ويعلمك كيف الطريق إلى الله، وهذا قد يكون متعدد. وأما الثالث وهو شيخ الفتح فهو يكون واحد، الذي يفتح لك الطريق إلى الله عز وجل، ويكون تحت راية من تنكسر النفس إليه، لا بد من كسر النفس الأمارة بالسوء. فشيخ الفتح يكون واحد، فلذلك لا بد أن تكون هناك محبة قوية جدا للمشايخ حتى يحصل لكم الفتح الظاهر والباطن. Beliau mengatakan syekh itu ada 3: Syekhut Ta'lim wa Tarbiyah, Syekhut Tazkiyah, wa Syekhul Fathi. Syekhut Ta'lim itu yang mengajar kita sehari-hari, membukakan kita, menyarahkan kita, ya.
yang masuk kelas setiap jamnya itu Syekhul Ta'lim namanya. Seperti kami ini Syekhul Ta'lim, ya. Syekhul Ta'lim mengajar di kelas, habis pelajaran keluar. Ya. Kemudian yang kedua Syekhul Tazkiyah, yang mensucikan hati kita, yang menyebabkan hati kita bersih, yang mengajar kita wirid. Ya. Itu untuk mendidik hati kita, menyuruh kita beramal-amalan. Kemudian yang terakhir Syekhul Fathi, yang merupakan kita pintu ilmu, ya, yang mendoakan kita. Nah, oleh karena itu kata beliau, kita seharusnya mahabbah kita kepada beliau-beliau itu kuat, ya. Kita cinta kepada guru besar kita cinta kepada Ummuna, kepada Maulana Syekh dan guru-guru kita, agar kita dengan berkat beliau kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak cinta, tidak ada mahabbah kita kepada organisasi kita, ya, terutama mahabbah kita kepada ma'had kita, madrasah kita jaga dengan baik. Kemudian kepada guru-guru kita, terutama yang disebutkan tadi, ya, orang-orang yang menjadi panutan kita, barulah kita bisa mendapat keberkatan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وختاما نختم بالشكر الجزيل للمجاهدة البارة الناسكة أمنا ست ريحان زين الدين عبد المجيد، وكذلك الشكر الخاص للشيخ زين الدين محمد زين الدين الثاني، وكذلك الشكر الخاص للشيخ خير الفاتحين على استضافتهم لنا في هذا المكان المبارك طيلة مدة شهرين وأسبوع، فجزاهم الله خيرا. وكذلك جزاهم الله عن الوالد السيد أحمد الرقيمي رحمه الله تعالى خير الجزاء، ونشكرهم على حسن استضافتهم لنا واستقبالهم، وجزاهم الله كل خير وشكرا لهم. وهذا إن دل فهو يدل على وفائهم بمشايخ مكة المكرمة، وكذلك يدل على وفائهم وحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنشكرهم ونخلص لهم بالدعاء. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، وجزاهم الله كل خير على استضافتهم لنا، وبارك الله فيهم وفي معاهدهم، وبارك الله في كل المحبين والمخلصين والصادقين لهم، وكل المنتمين لهم المخلصين لهم، وجزاهم الله كل خير. Beliau mengulang-ulangi dan mentaukidkan kesyukuran beliau kepada Maulana Syekh Hamzah Nuri II, pada Ummuna, pada pengurus wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat yang menerima beliau dengan sangat luar biasa, sambutan sangat luar biasa, jamuan sangat luar biasa, yang beliau katakan dan beliau sangat bersyukur, ya, dan berkat orang tua beliau juga, kata beliau, ya, Sayyid Ar-Ruqaimi. Alhasil kesyukuran beliau sangat luar biasa, dan kita didoakan dan kita mohon doa juga, insyaallah beliau sudah 2 bulan lebih di sini, ya, sudah 2 bulan lebih, pertama di ma'had setiap hari, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ilmu yang beliau telah sampaikan, ya, diberikan kita
berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap juga mudah-mudahan beliau bernasib lagi datang ke kita ya di pondok pesantren kita di Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kalimat yang disampaikan oleh beliau, lebih kurangnya dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin, Allahumma amin. Yang tiang hormati guru tiang, saudara tiang, sahabat tiang, Al-Mukarram Syekh Sayyid Muhammad bin Ahmad Ar-Rukaimi, kita doakan beliau agar beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau agar beliau bisa datang lagi memberikan ilmu, memberikan keberkahan di tempat kita di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, pimpinan badan otonom dan lembaga, rekan-rekan Mahasiswa Ma'had, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat kita didatangi oleh para ulama, kita didatangi oleh keturunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawakan kita ilmu, yang membawakan kita keberkahan di Anjani pada khususnya dan di Lombok pada umumnya. Alhamdulillah, hari ini beliau berpamitan kepada kita semua untuk balik ke tempat beliau. Begitu juga Syekh Mati, ini beliau sudah datang juga, tapi beliau nanti minta cuma berdoa. Beliau juga akan balik pada hari ini juga ya. Beliau sekarang yang memegang Madrasah As-Saulatiyah. Beliau yang megang, beliau dulu sebagai murid
dan sebagai kepala TU. Cuma beliau itu sangat disayang ya, oleh mudir Madrasah As-Salatiyah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Majid Said Mas'ud Salim rahmatullah. Itulah kecintaan pendiri Nahdlatul Wathon kepada Salatiyah yang tiang lanjutkan, bahwa kecintaan dari guru kita harus kita tetap jaga, harus kita tetap menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, kita yang tidak akan banyak berbicara ya, karena satu-satu ulama yang sudah mengunjungi kita sudah balik ke tempat beliau masing-masing. Pertama Syekh Mustafa, sekarang beliau berdua, Syed Muhammad bin Ahmad Ar-Rukaimi beserta keluarga, dan Syekh Muhammad Ahmad Yar, beliau juga akan balik. Jadi tinggal kita sebagai murid-murid beliau, bagaimana kita bisa menjalankan ya, nasihat-nasihat beliau, dan insya Allah doa-doa beliau kepada kita semua insya Allah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan beliau semua ini, mudah-mudahan beliau akan datang terus, mudahan dipermudah ya, dipermudah untuk datang di tengah-tengah kita, untuk membawakan kita ilmu, membawakan kita keberkahan dari Mekah Al-Mukarramah, dari para ulama-ulama. Insyaallah silaturahmi kita dengan ulama-ulama kita, dengan guru-guru kita, insyaallah akan tersambung. Kuncinya hanya satu, kita banyak-banyak bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti bersyukur ya. Jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup. Kesyukuran itu tidak ada cukupnya, tidak ada kesudahannya. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang beliau sampaikan tadi. Alhamdulillah, nasihat dari guru-guru kita sudah lengkap untuk kita di majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Cuma tiang mengingatkan satu hal yang mungkin banyak dari teman-teman, baik itu masyayikh, baik itu alumni Madrasah Salatiyah, bahwa majelis dakwah Hamzan Wadi didirikan oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk mengajarkan untuk mengajarkan, untuk mengenalkan bagaimana NW, bagaimana kita menjadi warga Nahdlatul Wathon yang baik. Itulah niat ini Maulana Syekh mendirikan. Alhamdulillah, rekan-rekan banyak yang sudah mendirikan majelis masing-masing. Tapi ingat, majelis dakwah Hamzan Wadi didirikan oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jangan sampai kita terkena dengan wasiat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon yang mungkin semua sudah paham, tidak perlu dibacakan ya, yang suka ya menggunjing, yang suka menyebut organisasi di saat begawe, di saat acara dan lain sebagainya, itu masuk dalam wasiat juga. Ya, mari kita semua ya mempunyai akal sehat. Kita semua mempunyai pemikiran yang sama. Pemikiran kita sesuai dengan pemikiran pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Mari kita bersama melangkah saayun. Alhamdulillah, bimbingan dari guru-guru kita dari Madrasah As-Salatiyah dari Mekah Al-Mukarramah sudah banyak ya. Tinggal bagaimana kita menjalankan. Di dalam kita berjuang di Nahdlatul Wathon, supaya anak-anakku tahu, yang dilihat itu bukan kepintaran, bukan kecerdasan. Yang dilihat adalah keikhlasan kita. Yang dilihat adalah hati kita. Hati kita. Bagaimana hati kita dalam menjalankan perintah organisasi? Bagaimana hati kita dalam menjalankan apa pekerjaan kita di organisasi Nahdlatul Wathon? Itulah kita. Itulah yang terbaik ya. Jangan suka menyombongkan diri.
Ya, jangan suka ria dan lain sebagainya, apalagi sampai gibah ya. Saya mengingatkan bukan untuk semua tulab, tapi rekan-rekan semuanya dan juga saya secara pribadi. Ya, tidak ada itu. Di dalam Nahdlatul Wathon kita sama. Yang membedakan kita adalah keyakinan kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita, dan sami'na wa ta'na kita. Sami'na wa ta'na itu kan jelas artinya kami mendengar, kami setia. Yang nama kita cinta kepada organisasi Nahdlatul Wathon, yang nama kita setia kepada organisasi Nahdlatul Wathon, tidak ada omongan lain-lain di belakang. Ya. Kalau kita masih berbicara di belakang, berarti kita tidak menggambarkan diri kita sebagai warga Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Mari kita berjuang di Nahdlatul Wathon dengan bersama-sama. Ya. Warga Nahdlatul Wathon, kader-kader Nahdlatul Wathon semuanya hebat. Tapi mempunyai bidang masing-masing. Mempunyai tempat masing-masing. Ya. Jadi di situ kita tidak boleh ada dalam hati kita ada iri dan dengki di sesama teman seorganisasi. Karena jelas ini dah mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Jelas tujuan beliau. Sudah sering Tiang sampaikan, tidak perlu Tiang sering-sering ulang lagi. Apa tujuan beliau? Jadi tidak ada. Di dalam berorganisasi, si A disuruh ini, si B disuruh ini, si C disuruh ini. Punya bagian masing-masing. Punya bagian masing-masing. Begitu si A disuruh, si B tidak disuruh, si B nanti merasa ditinggalkan. Tidak. Semuanya punya bagian masing-masing. Paham? Kita harus paham berorganisasi. Sering Tiang sampaikan, dimanapun tempat kita di dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, Tiang umpamakan seperti misalnya tukang parkir di madrasah, satpam di madrasah, itu semuanya posisinya sama. Sama. Kenapa tukang parkir posisi sama? Dia berjuang. Dia menjaga ketertiban kendaraan. Para guru, para tulab, para santri, para masai. Begitu juga satpam untuk mengamankan agar tidak ada kehilangan, agar ada yang jaga gerbang dan lain sebagainya. Ya tidak. Begitu juga di saat senat di ma'had contohnya. Begitu juga yang lainnya. Semuanya punya bagian masing-masing. Ya. Semuanya punya bagian masing-masing. Ya. Jadi itu kuncinya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kadang-kadang syukur itu yang kurang. Syukur kita itu yang kurang. Ya. Terlalu banyak beban di otak kita, di hati kita. Akhirnya hanya hasad yang terlihat. Akhirnya lupa kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesehatan, kita diberi waktu luang untuk bisa hadir di majelis, untuk bisa hadir, untuk bisa bersama dengan ulama, itu sudah luar biasa. Ya. Tinggal bagaimana kita merawat, kita menjaga silaturahim kita, menjaga silaturahmi kita, ya, menjaga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan. Nanti dari guru kita akan doa beliau terakhir, ya, karena beliau akan balik sekarang ke Tanah Suci, ya, sahabat beliau sudah waktunya sudah tidak bisa dirubah karena beliau juga banyak kesibukan, ya, di Mekah. Ya, jadi kita yang sudah akan sampai di sini, mudah-mudahan kehadiran beliau semua di tempat ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan mengalir dari guru-guru kita kepada kita sampai anak cucu kita, insya Allah mudah-mudahan mengalir terus, ya, mudah-mudahan mengalir terus dengan keikhlasan kita bersama-sama menghadiri pengajian dari guru-guru kita. Sampunika hatur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, beliau menyampaikan sedikit. Keadaan doa bila ada Rabbana
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنت أود أن أكون في الأخير للدعاء فقط، ولكن تعلمنا الأدب في البيت وفي الصولتية ألا نرد الطلب إذا كان الطلب من المشايخ الكبار. فالشيخ زيني حفظه الله طلب كلمتان خفيفتان ثم إن شاء الله دعاء، فلا أطيل عليكم، ولكن كلمة مختصرة جدا، وهي تهمنا في هذا الزمن وفي هذا العصر وفي هذه المستجدات التي نحن بها في هذا العصر الجديد، العصر التكنولوجي. كلمتان عن الأخوة والإخاء. في ترجمة ولا ما في؟ نعم. عن الأخوة في الإسلام والإخاء. الأخوة رابطة متينة موثقة. الأخوة رابطة متينة موثقة تجمع بين طرفين أو أكثر، تتصف بالدوام والملازمة، وتنشأ بسبب النسب أو الرضاع أو الدين أو الاشتراك في القبيلة أو الوطن أو المقاصد والأعمال ونحو ذلك من الأسباب. ممكن نكمل ولا؟ طيب. فهي رابطة شرعية ربانية وثيقة دائمة تجمع بين كل مسلم وجميع المسلمين، تجمع بين كل مسلم وجميع المسلمين في كل ناحية وجزء من البسيطة يعني من العالم. إنها رباط متين منعقد لا ينحل، وعروة وثقى لا تنفصم، وصلة أبدية لازمة مستمرة لا تنقطع، مبنية على المشاركة في الدين، تؤلف بين كافة المسلمين وتنظمهم حيثما وجدوا. إنها عقد وثيق أطرافه جميع المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام، ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول ابن الجوزي: اعلم أن المعنى الجامع بين المسلمين الإسلام. المعنى الجامع بين المسلمين هو الإسلام، فقد اكتسبوا به أخوة أصلية، ووجب عليهم بذلك حقوق لبعضهم على بعض. فأساس الأخوة الإسلامية هو الإسلام، جوهرها هو الإيمان، وحقيقتها الارتباط بهذا الجوهر وذلك الأساس، وآفاقها رحبة تمتد مع أحقاب الزمان، فتشمل جميع المسلمين عبر جميع العصور، وتمتد مع آفاق المكان وتتخطى جميع الحدود، فتنظم كافة المسلمين على وجه البسيطة. وتتجلى لنا هذه الآفاق الرحيبة للأخوة الإسلامية التي تتجاوز آماد الزمان وأرجاء المكان، حينما نطالع في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي التنزيل العزيز يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الأخوة الإسلامية ليست حلفا بشريا
ولا تجمعا عرقيا ولا تكتلا أنشئ في زمان مضى بفعل أطراف عارضة ثم صار تقليدا أو عادة موروثة، كلا، بل هي تشريع رباني ومبدأ إسلامي ورابطة أنشأها الله عز وجل وشرعها، وصلة أمر الله تعالى أن توصل، وعقد شرعي لا يسع مسلما أن يتحلل منه أو يتخلف عن المشاركة فيه والقيام بحقوقه وواجباته ورعايتها على النحو الذي شرعه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وفي الختام أشكر كل من كان سببا في وجود هذه الأيام بينكم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد زين الدين الثاني، والشيخ محمد خير الفاتحين، وأمنا متعها الله بالصحة والعافية، والمشايخ العظام الشيخ زيني وجميع المشايخ. أنا لا أستطيع أن أذكرهم بالأسماء لأني سأنسى بعض الأسماء، وأشكرهم فردا فردا، وأشكركم أنتم إلى استماعكم لنا وصبركم وتحملكم هذه المشاق وانتظاركم لساعات طويلة. فأقول لكم جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وجعل هذا في موازين حسناتكم وثقل بها موازينكم. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الشكر واجب، شكر الله ثم شكر الناس. وكتب الله أجركم ورفع قدركم في الدارين آمين. وسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أنت خذ الورقة وترجم. شكرا جزيلا. ثم أخيرا الختام بالدعاء pusaka. Itulah Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, Ketua Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqir kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama. Nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar. Rabbana ya dzal jalali wal minna
أنشورا لواء نهضة الوطن وفاضنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المعصابه الغرى أمررت كفا سبح فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامي معاشي ومعادي وعلى ذريات وباطني وظاهري أمررتك فانسبحت في الحصى وأروت جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت حصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري ربي قني ومن يحبني كذا مشايخ من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كلما داهيم الأمر جلما داهيما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفس الأمر علينا سرعة
إن ذا الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة أمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لمع البرق ومزن قد هاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا ضالا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح Ya, demikian acara kita kepada tulab talibat ya dan para santri. Sebelum beliau keluar dari dari majelis, mari kita bersama-sama berhadiah atau menghadiahkan sawabul Fatihah untuk guru besar kita Al-Maqbulah Bapak Maulana Syekh dan kepada beliau ya daripada Maulana Syekh Hamzan Wadi II, karena guru besar kita wafat di bulan ini dan lahir juga di bulan ini ya, bulan Rabiul Awal, wafat di bulan Oktober tanggal 21 kemarin. Mari kita kembali bacakan beliau Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sudah cukup. Jangan ada yang musafahah ya. Jangan ada yang salaman. Sudah cukup tadi doa beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram